واجب الاحترام علی مرتبت ذی وقار علماء کرام، سامعین، حاضرین و حاضرات، شرکائے محفل ذکر حسین رضی اللہ تعالی عنہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک فرد کی ناگہانی موت تڑپا کے رکھ دیتی ہے، خاندان کی زندگی غیر مرتب اور غیر منظم ہو جاتی ہے، اور یہاں کربلا میں جو منظر تھا، تاریخ پڑھیے کہ ان کی نمازیں بھی قضا نہیں ہوئیں۔ خیموں میں آخری اذان فجر کی حضرت علی اکبر نے دی ہے، اور باقاعدہ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی گئی، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جب سر انور کٹا تو تاریخ بتاتی ہے کہ سر سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ اگر میں کربلا کو دو لفظوں میں بیان کرنا چاہوں تو کربلا میں ایک قیام ہے اور ایک سجدہ ہے۔ ظلم کے خلاف، جور و جبر کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، لا دینیت کے خلاف حضرت امام حسین نے قیام کیا، اور اللہ کے حضور ان حالات کے اندر بھی جب تیروں پہ تیر برس رہے تھے اور بدن چھلنی ہو گیا تھا، اللہ کا سجدہ قضا نہیں ہونے دیا۔ تو زندگی قیام اور سجدے کے ساتھ عبادت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سجدہ شبیری نے لاج رکھ لی قیامت تک کی عبادتوں کی، اور دنیا کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام بھی بے مثال رہا اور سجدہ بھی بے مثال رہا۔ ایسا قیام بھی کسی نے نہیں کیا ہوگا اور ایسا سجدہ بھی کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ اور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میدان کے لیے، اس اکھاڑے کے لیے انہیں پالا تھا حضور کے لعاب نے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلوانوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں تو اس سے قبل جو ان کے اساتذہ ہوتے ہیں ان کو داؤ پیچ سکھاتے ہیں، ان کو مشق کرواتے ہیں، اور ان کو عالی نسب خوراکیں کھلاتے ہیں کہ کہیں پشت نہ لگ جائے، چونکہ اگر یہ پشت لگ گئی تو پورے قبیلے کی ذلت ہوگی۔ اللہ اکبر! دنیا کے تاریخی اکھاڑے میں اترنے کے لیے حضور نے تربیت کی تھی تو اپنے لعاب سے کی تھی۔ شیر بطول تھا اور لعاب رسول تھا، تو حسین کی پشت لگ کیسے سکتی تھی؟ اللہ اکبر! اور یہ تکمیل ہوئی حرم کی داستان کی، جس کا اقبال نے ذکر کیا تھا کتنے دل آویز انداز میں۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم۔ رنگین داستان حرم، اگر غریب و سادہ کے لفظ نہ ہوتے تو رنگینی کا مفہوم اور ہوتا، لیکن غریب اور سادہ کا لفظ پہلے لا کر کے رنگینی کا مفہوم بدل دیا اقبال نے۔ تو ذرا اس شعر کا رنگ دیکھیے، اس شعر کا جمال دیکھیے۔ مجھے تو اردو ادب میں اس عنوان سے ایسا کوئی شعر نہیں ملا۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل۔ تیاری کب سے ہو رہی ہے اور منزل کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ اور عباس تابش کا ایک شعر مجھے اس شعر کی قبیل سے لگا اور اس نے قلم توڑ دیا۔ اللہ اکبر! ہمارا سلسلہ طائف سے لے کر نینوا تک ہے، ہمارا سلسلہ طائف سے لے کے نینوا تک ہے، وہ کربلائے محمد، یہ کربلائے حسین، وہ کربلائے محمد، یہ کربلائے حسین۔ سب سے زیادہ دکھ اللہ کے محبوب کو طائف میں پہنچا تھا۔ آج بھی اس مٹی کے ذروں سے درد پھوٹتا ہے۔ وہ انگور تو نہیں ہوگا، شاید اس کی
نسل سے اس باغ میں کچھ پودے ہوں اور وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو انگور کھلاتا ہے۔ کبھی آپ حج اور عمرہ کے لیے جائیں تو طائف کا سفر ہو تو مسجد عداس کے قرب میں جہاں حضور علیہ السلام زخمی ہوئے تھے اور وہاں حضور تشریف لائے تھے، تو وہاں کے ذروں سے بھی آپ کو درد پھوٹتا دکھائی دے گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن حضور سے پوچھا تھا کہ حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں آیا؟ اور ان کا خیال تھا کہ اس سے زیادہ سختی کبھی اسلام کی تاریخ میں نہیں دیکھی گئی کہ 70 لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور حضرت امیر حمزہ کا مسلح کر دیا گیا، اعضائے بدنیاں کاٹ دیے گئے، کلیجہ چبایا گیا، آنکھوں میں نیزے کی نوکیں چبھوئی گئیں، کٹا ہوا بدن، چھدا ہوا بدن، لہو لہو بدن۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب دیکھا تو پھر جو حضور کی حالت تھی وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی، بس اتنا فرماتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کا کیا ہوا؟ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے سمجھا کہ شاید اس سے دن سخت زندگی میں کبھی نہیں آیا ہوگا، تو میں نے عرض کی کہ حضور کیا احد کے دن سے سخت بھی زندگی میں کوئی دن آیا؟ تو فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ آپ جس کی خیر خواہی کر رہے ہوں وہی آپ کو ضربیں لگا رہا ہو، آپ جس کی سیرابی کے لیے پانی ڈھونڈ کے لائے ہوں وہ آپ کو پیاسا رکھ رہا ہو، تو آپ کی طبیعت کی دکھن کا عالم کیا ہوگا؟ زخم بھی دکھ دیتے ہیں لیکن رویے مار کے رکھ دیتے ہیں۔ حضور ان کے 3 سرداروں کے پاس اللہ کے دین کا پیغام لے کر گئے تھے۔ ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے جس تندہی کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ لوگوں کے تلخ رویوں کو برداشت کرنے کے باوجود اللہ کے پیغام کا ابلاغ کیا، یہ پیغمبروں کے ہی حوصلے ہیں۔ حضور اپنے ایک سفر کا ذکر فرماتے ہیں کہ میں اور بلال 1 مہینے کی مسافت پہ تھے، اتنا طویل سفر تھا کہ 1 مہینہ اس سفر میں لگا، اور بلال کے پاس صرف اتنا کھانا تھا جو بلال کی بغل میں دبایا جا سکتا تھا، پورے 1 مہینے کی مسافت۔ حضرت امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو یہ ٹریننگ ہوتی آئی ہے، بلکہ اگر آپ اس تاریخ کو اور پیچھے لے جائیں تو جناب آدم علیہ السلام کو خلیفہ دنیا کے لیے بنایا گیا تھا، زمین کے لیے، لیکن جنت میں ان کو پہلے رکھا گیا اور پھر جنت سے وہ زمین پر لائے گئے، اور پھر وہ 309 سال تک مسلسل روتے رہے، تو گویا ان کے دل کو درد کی لذت سے آشنا کیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام رضائے الہی کے لیے اپنی گردن چھری تلے رکھ دیتے ہیں اور کوئی عذر پیش نہیں کرتے۔ انسان کی طبیعت پر جو چیزیں شاق ہوں ان کو قبول بھی کرے تو 100 بہانے پہلے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے مطمئن ہونا چاہیے، مجھے لاجک دو، اس کے بعد میں اس کو تسلیم کروں گا۔ سارا رولا ہی یہی ہے کہ نفس کھڑا ہوتا ہے تو دلیلیں مانگنے لگ جاتا ہے، اصل نفس پر جو چیز شاق ہوتی ہے نفس اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کربلا والوں کا اور قافلہ حرم کے ہر مسافر کا یہی تو وتیرہ رہا ہے کہ جب ادھر سے حکم آتا ہے تو یہ پوچھتے نہیں ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے، کہا یار کا حکم ہے، سر تسلیم خم ہے۔ تو یہ تو شعار ان لوگوں کا رہا۔ تو حضرت خلیل اللہ جب اپنے فرزند سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیری رائے کیا ہے،
تو بیٹا آگے سے پس و پیش کرنے کی بجائے چند لمحے، چند ثانیے سوچ و تفکر میں ڈوب جانے اور غور و تدبر کرنے کی بجائے بغیر کسی وقفے کے فوراً عرض گزار ہوتا ہے اپنے باپ سے، یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جان ذبح کیا جو بھی حکم ہے کر گزریے، رہی بات میری ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ ابتدا تھی۔ اللہ جل شانہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، چونکہ ان کی نسل سے حضور علیہ السلام کا ظہور ہونا تھا، لیکن وہ قربانی جو مینڈے کی شکل کے اندر جناب اسماعیل علیہ السلام کے بدل کے طور پہ وہاں پیش کر دی گئی، اس قربانی کو باقی تو رکھا گیا تھا، اور ذبح عظیم کی یہ شکل زمانے نے دیکھنی تھی۔ اللہ اکبر، اور وہ کب سے تیاری ہو رہی تھی؟ جبریل امین آ کے حضور کو بتا رہے تھے کہ چھری وہاں سے تو اٹھا لی گئی، آپ بھی ابن الذبیحین ہیں، دو ذبیحوں کے بیٹے ہیں، آپ کے والد بزرگوار کے حلق سے بھی چھری اٹھا لی گئی، چونکہ اگر اسماعیل کی گردن پہ چھری چل جاتی تو کائنات باغ خلیل کے اس گلے رانا کو نہ دیکھ پاتے، اور اگر حضرت عبداللہ کی گردن پہ چھری چل جاتی جو حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا تھا، تو زمانے کو حضور کی صورت کے اندر ہادی اور رہنما کیسے ملتا؟ اب حضور تو آگے تھے، اب جب چھری آئے گی تو پھر وہ ٹلنے والی نہیں ہوگی۔ اور اب جبریل بتاتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور باقاعدہ مٹی بھی عطا کرتے ہیں کہ یہ مٹی ارض کربلا کی ہے، اور جب خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا شہید کر دیا۔ اور ادھر حضرت حسین ابن علی سے غیر معمولی محبت ہے، پیار ہے۔ حجرہ فاطمہ کے قریب سے گزرتے ہیں تو جس طرح بچے بچپن میں رو دیتے ہیں، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچپن میں کبھی روتے تھے تو حضور علیہ السلام دل گرفتہ ہو جاتے، اور آپ پیغام بھیجتے، فاطمہ حسین کو رونے نہ دو، لِأَنَّ بُكَاءَهُ يُؤْذِينِي، اس کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اللہ اکبر، شہادت کا دولہا بنایا جا رہا ہے، اور لعاب سے حضور علیہ السلام حضرت امام حسین کی پرورش کر رہے ہیں۔ پیاس تو شدت کی تھی، کربلا کے اندر زبانیں کانٹا بن چکی تھی، حلق خشک ہو گئے تھے، اور گرمی تھی کہ الامان والحفیظ، لیکن اس کے باوجود کربلائے حسین میں زمانے نے حضرت امام حسین کی استقامت کو دیکھا، اور آخری وقت تک اپنے موقف پہ کھڑے رہے۔ یہ قیام تھا، اور جب قیام مکمل ہو گیا، یزید بیعت لینے میں ناکام ہو گیا۔ یہی مطالبہ تھا یزید کا۔ بیعت کیا ہے؟ بیعت بے سے ہے، اس کا معنی بک جانا ہے۔ آپ لغت کی جتنی کتابیں دیکھ لیں تو آپ کو یہی مفہوم ملے گا۔ بیعت کا معنی بک جانا۔ یزید امام حسین کو کہتا تھا کہ میرے ہاتھ پہ بک جاؤ۔ اب ذرا کربلا کا فیصلہ یہی ہوتا ہے، یزید کیا کوئی سازش پیک یزید بھی ہو اور حسین کا کوئی غلام ہو، وہ یزید کے ہاتھ پہ، وقت کے یزید کے ہاتھ پہ نہیں بکتا۔ تو حسین ابن علی، اللہ اکبر، جو حضور کی آغوش میں کھیلتا رہا، یزید کیا کہتا تھا؟ میرے ہاتھ بک جاؤ۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے کہا میں بازار محمد میں بکا ہوا ہوں، کیسے بکوں گا؟ آپ علماء بھی تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھئے کہ بے پر بے نہیں ہوتی۔ جو چیز پہلے بک چکی ہو تو اس پہ بے نہیں ہوتی، بلکہ عدالتوں میں کیس ہو جاتا ہے کہ یہ چیز پہلے ہی بک چکی تھی، یار نکاح پہ نکاح نہیں ہوتا، بے پہ بے نہیں ہوتی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے بیعت کی تھی،
تو بیعت کے مختلف طریقے، پانی میں ہاتھ رکھ کے حضور نے خواتین سے بیعت کی ہے، یعنی ادھر ایک پانی کا ایک برتن تھا، انگلی ڈالی اور دوسری طرف خاتون نے انگلی ڈالی، تو بیعت کا یہ بھی طریقہ ہے۔ تو لازمی نہیں ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ ہی رکھا جائے، بیعت کے مختلف طریقے ہیں۔ پانی میں انگلی ڈال کر بھی بیعت ہو سکتی ہے، کسی کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے بھی بیعت ہو سکتی ہے۔ حضرت امام حسین نے حضور کی بیعت کس طرح کی ہے؟ حضور کے منہ میں زبان ڈال کے بیعت کی۔ اب جس نے حضور کی یوں بیعت کی ہے، یزید کہتا ہے میرے ہاتھ پہ بک جاؤ، کہا تیرے ہاتھ پہ بکوں جو محمد عربی کی زبان پہ بیعت کر چکا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تھا یزید کا مطالبہ۔ لوگ کہتے ہیں امام حسین کیوں گئے تھے، انہیں مطالبہ مان لینا چاہیے تھا۔ میں کہتا ہوں پاگلو، اسے پوچھو حسین سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے؟ تو ہوتا کون ہے؟ تیری اوقات کیا ہے کہ فاطمہ کے فرزند سے کہتا ہے کہ میرے ہاتھ پہ بکے؟ جنت جن کی ملکیت ہے، جو جنت کا وارث ہے، اس کو کہتا ہے چند ٹگے لے لے اور میرے ہاتھ پہ بک جائے۔ کمال ہے یار، ہر دو عالم قیمت خود گفتائی، نرخ بالا کن کی ارزانی ہنوز۔ اللہ اکبر، مالک جنت، مالک کوثر، مالک کائنات، مالک کونین، ارض و سما کے مالک کو کہتا ہے یہ ٹگے لے لے اور میرے ہاتھ پہ بک جا۔ کہا پوری کائنات تو ہمارے ہاتھ پہ بکی ہوئی ہے، اور بے پر بے نہیں ہوتی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، یزید کا انکار کرتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لفظ کہے تھے وہ یہی تھے، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین یزید کی بیعت کرے یہ تو بڑی دور کی بات ہے، میرے جیسا بھی، تیرے جیسا کوئی اور بھی ہو۔ اللہ اکبر، میرے جیسے سے مراد یہاں جو ہے وہ تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہے، یعنی میرا غلام بھی ہو اور وقت کا کوئی ساشے پیک یزید بھی آ جائے تو وہ بھی اس کی بیعت نہیں کرے گا، میں تیری بیعت کروں۔ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ابھی شعر پڑھا جا رہا تھا تو اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جو حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے کہا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ تو یہ ربائی ہے، 4 مصرے ہیں، 4 مصروں کے اندر 5 مرتبہ حضرت امام حسین کا ذکر آیا ہے، نام 5 مرتبہ ہے۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ پہلے مصرے میں بھی 2 مرتبہ حسین ابن علی کا نام، دوسرے مصرے میں بھی 2 مرتبہ حسین ابن علی کا نام، آخری مصرے میں 1 مرتبہ حسین ابن علی کا نام، درمیان والے مصرے میں حضرت حسین کا نام نہیں ہے چونکہ اس مصرے میں یزید کا نام آ گیا تھا۔ کہا جہاں یزید کا نام آئے وہاں حسین کا نام بھی نہیں آئے گا، تم بیعت کی بات کرتے ہو۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، فارس کی اس ربائی کا حسن دیکھیے، اس کا جمال دیکھیے۔ اللہ اکبر، سر داد نہ داد دست در دست یزید، اللہ سر دے دیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ۔ تو بیعت بکنے کو کہتے ہیں، اور جو اہل ایمان ہیں وہ بک گئے ہیں۔ کہاں بکے ہیں؟ اللہ نے ان کو خرید لیا ہے اور اس کا بدلہ کیا دیا ہے؟ جنت دی ہے۔ تو مسلمان کسی کے آگے بکتا نہیں ہے، فروخت نہیں ہوتا۔ جو خلیفے کی بیعت کرتا ہے تو لفظ سن لو، خلیفے کی بیعت کرتا ہے۔ خلیفہ اصل نہیں ہوتا، نائب ہوتا ہے۔ تو خلیفۃ اللہ فی الارض ہوتا ہے۔ خلافت پر جب وہ بیعت کرتا ہے تو وہ بیعت کسی اور کی کر رہا ہوتا ہے۔ ماں سے واللہ را مسلمان بندہ نیست، پیش فرعون سرش افگندہ نیست۔ مسلمان کا سر اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام۔ ویسے تو آپ کا ایک طویل خطبہ ہے جو آپ نے انکار بیعت پر ارشاد فرمایا۔ محمد بن حنفیہ کو آپ نے جو خط لکھا وہ تاریخ کے ریکارڈ پہ موجود ہے۔ مختلف منازل پر اور مواقع پر
آپ نے جو خطبات ارشاد فرمائے، کربلا کے اندر جو آپ نے خطبات ارشاد فرمائے، دنیا حسین ابن علی کو سمجھنا نہیں چاہتی اور اس میں خام خواہ کی کنفیوژن رکھنا چاہتی ہے تاکہ ان کا چولہا بھی جلتا رہے. ورنہ اگر حضرت امام حسین کے خطبوں کو پڑھ لیا جائے تو اس نقطے کو سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ حق اور باطل کا یہ مقابلہ اور اس کے خد و خال کیا تھے. سنیے، میں صرف ایک خطبے کے چند اجزاء آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، میں کیوں یزید کی بیعت سے انکار کرنا چاہتا ہوں. جو مدینہ کے دارالامارت میں کہا، مکۃ المکرمہ میں مختلف جگہوں پہ ارشاد فرمایا، راستوں میں فرمایا، اس کا خلاصہ آپ نے 4 چیزیں بیان فرمائی. رجل فاسق، یہ فاسق آدمی ہے اور حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے، کھوٹے سکے دے کے سونا خریدنا چاہتا ہے، اس سے جو جنت کا مالک ہے. اللہ اکبر. اور پھر دوسری بات فرمائی، شارب الخمر، شرابی ہے، میں اس کے ہاتھ پہ کیسے بیعت کر سکتا ہوں. تیسری بات، قاتل النفس، انسانی وجود کا قاتل ہے، انسانیت کا قاتل ہے. اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی، مولن بالفسق، اعلانیہ فسق کرنے والا ہے. یعنی فسق کا تذکرہ 2 مرتبہ فرمایا. ایک تو فاسق ہے، اس کے وہ فسق ہیں جو اس تک محدود ہیں، لوگ نہیں جانتے، لیکن اس کے فسق و فجور کی کہانی زباں زد عام ہے، دنیا بھی جانتی ہے کہ وہ فاسق ہے. اور قرآن مجید میں 50 سے زائد مرتبہ فاسقوں کی مذمت آئی ہے مختلف صیغوں کے ساتھ. اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. فاسق بدترین اس دھرتی پر مخلوق ہے اور یہ جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں. اور یہ تقاضۂ بیعت حضرت امام حسین سے کرتا ہے، شرم نہیں آتی. اللہ اکبر. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو طویل خطبہ دیا وہ یہ تھا، من رآ منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ، کہ جو فرمایا گیا ہے کہ جو ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے، ناقصا لعہد اللہ، اور اللہ کے عہد توڑے، مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور کی سنت کو بدلے اور اس کی مخالفت کرے. یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور لوگوں کے اندر بدی اور بدکاری کے ساتھ حکومت چلائے. فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، اور جو شخص کسی قول کے ساتھ یا فعل کے ساتھ، عمل کے ساتھ اس کی مخالفت نہیں کرتا، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ پھر اس کو اس ٹھکانے تک پہنچائے گا جو اس کے ساتھ اس کے ظلم اور اس کے جبر کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا، یا کم از کم زبان سے نہیں بولتا. اور حضرت سہل بن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ معروف روایت ہے جو اس کے مفہوم کے قریب ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. اب یہ ساری بیان چیزیں کرنے کے بعد حضرت امام لوگوں کو کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں اور فرمایا، وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ قَدْ لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ. یہ خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ لفظ وَقَدْ عَلِمْتُمْ، اے لوگو تمہیں پتہ ہے، یہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یزید کے کرتوتوں کا تمہیں علم ہے کہ اس شخص نے، اس قوم نے اور یزید اور اس کے حواریوں نے قد لازموا طاعت الشیطان، شیطان کی فرما برداری کو لازم کر لیا اپنے اوپر، شیطان کی غلامی کا پٹا پہن لیا ہے. وَتَوَلَّوْا عَنْ طاعت الرحمن، اور انہوں نے اللہ جل شانہ کی اطاعت سے رخ پھیر لیا ہے. وَأَظْهَرُوا فساد، اور فساد بپا کر رکھا ہے. وَأَطَّلُوا الْحُدُودِ، اور حدود کو معطل کر دیا ہے. وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَیْءِ، اور حکومت کا مال کھانا شروع کر دیا ہے، سرکاری خزانے کو لوٹنے لگے. وَحَلُّوا حرام اللہ، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر حلال کر لیا ہے. وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ،
اور اللہ کی جو حلال ہیں ان کو اپنے اوپر انہوں نے حرام کر لیا، اور جو حرام ہے ان کو اپنے اوپر حلال کر لیا۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد، لوگوں کو باور کروانے کے بعد فرمایا وَإِنِّي، یہ لفظ سنیے، وَإِنِّي أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ، لہٰذا میرا حق بنتا ہے کہ میں کھڑا ہوں۔ وَإِنِّي أَحَقُّ، سب سے زیادہ میرا حق بنتا ہے کہ میں اس جبر کے خلاف، اس ظلم کے خلاف، اس جور و زیادتی کے خلاف، اس ناانصافی کے خلاف، اس لا دینیت کے خلاف، شیطانی قوتوں کے خلاف، ان باغیانہ روشوں کے خلاف میرا حق سب سے زیادہ ہے کہ میں کھڑا ہوں۔ کیوں؟ فرمایا لِقَرَابَتِي مِن رسول اللہ، اس لیے کہ میں نے حضور علیہ السلام کے لعاب کو چاٹ کر کے، حضور کی زبان چوس کر کے، اللہ کے محبوب کی گود میں کھیل کر کے، اللہ کے محبوب کی آغوش میں تربیت پا کے دین سیکھا ہے۔ اگر آج حسین نہیں کھڑا ہوتا تو کون کھڑا ہوگا؟ تو مشکل کے اس وقت میں میرے اوپر لازم ہے کہ میں میدان عمل میں کھڑا ہو جاؤں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر یزید کے خلاف قیام کیا اور قیام کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مشکل وقت میں انسان اپنے بچوں سے مجبور ہو جاتا ہے، خواتین سے مجبور ہو جاتا ہے، بوڑھوں سے مجبور ہو جاتا ہے، بھوک کمر توڑ دیتی ہے، پیاس سے انسان نڈھال ہو جاتا ہے، خوف توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ ہم نے مضبوط سے مضبوط ترین لوگوں کے نظریے بہت کم قیمت پہ تبدیل ہوتے دیکھے ہیں، اور تھوڑی سی سختیوں اور تکلیفوں سے لوگوں کو راستے تبدیل کرتا ہم نے دیکھا ہے۔ ایسی بہت ساری کہانیاں آپ کے ذہن میں، آپ کی سوچوں میں، آپ کے خیالوں میں بھی گردش کرنے لگ گئی ہوں گی، لیکن 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر کے حضرت امام حسین تک، خواتین سے لے کے مخدرات اسلام سے لے کر کے زخمیوں اور بیماروں تک، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر ساتھی اس قیام میں آپ کے سامنے اس طرح کھڑا ہے کہ جب 9 کی شب کو چراغ بجھا دیتے ہیں کہ لوگوں اگر تم جانا بھی چاہو تو ایک دوسرے سے جھجک کر کے تم شاید نہ جا رہے ہو تو اندھیرے میں چلے جاؤ، میں تم سے مواخذہ بھی نہیں کروں گا، تم سے ناراض بھی نہیں ہوں، لیکن حالات کا رخ ایسا ہے کہ یہ میری جان کے در پہ ہیں اور میری جان کے بعد یہ کسی سے ان کو سروکار بھی نہیں ہوگا، لہٰذا تم جاؤ اور اپنے خاندانوں اور قبیلوں سے جا کے مل جاؤ، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں گا اور تمہارے لیے نہ کوئی ناراضگی کے آثار میرے دل میں ہوں گے اور نہ میں تمہارے لیے کوئی اس طرح کی کوئی سوچ رکھتا ہوں۔ اور چراغ بجھا دیتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد جب چراغ جلایا ہوتا ہے تو لوگ حضرت امام حسین کے سامنے اسی طرح موجود بیٹھے نظر آتے ہیں۔ تو یہ استقامت کے کوہ گران تھے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام کیا ہے۔ تو ان مشکل حالات کے اندر 22,000 کا لشکر، یہ تو کم روایت ہے، 70,000 تک کے لشکر کی، 1,20,000 تک کے لشکر کی روایات بھی بعض سیرت نگاروں نے لکھی ہے۔ 30,000 کے لشکر کی روایت تو بہت سارے لوگوں نے لکھی ہے، لیکن 22,000 کے لشکر کی جو تعداد ہے یہ سب سے محتاط ہے۔ 22,000 کے مقابلے میں 72 افراد شہید ہوئے۔ ٹوٹل خاندان اہل بیت اور دیگر اعیان و انصار کو شامل کر لیں تو 145 افراد بنتے ہیں جو کربلا میں پہنچے اور ڈٹے رہے۔ کچھ شہید کر دیے گئے، کچھ قیدی بنا لیے گئے۔ تو 145 کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر جرار، اور وہ تیغ و تفنگ سے، آلات حرب و ضرب سے لیس ہے، اور ادھر کئی دن سے نہ پانی میسر ہے اور کئی دن سے نہ کھانے کو کچھ میسر ہے، اور مشکلات، مصائب، آلام، تکلیفیں، لیکن قیام ایسا کیا کہ زمانے نے دیکھا، اور حضرت امام سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں کہ شہادت گواہی کو کہتے ہیں، گواہی زبان سے دی جاتی ہے، لیکن جب مقدمہ بہت بڑا ہو اور حق اور سچائی کو دبانے والا بہت بڑا ظالم ہو تو پھر زبان سے نہیں، خون سے گواہی دینی پڑتی ہے، اور شہید کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے خون سے حق کی گواہی دیتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب گواہی زبان سے نہیں، زبان سے تو دے چکے تھے، یزید کو للکار چکے تھے، اس کی بیعت کا ڈنکے کی چوٹ پہ انکار کر چکے تھے،
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا قیام ہی کافی تھا کہ جو کہہ دیا مثلی لا یبایع مثلہ، میں نہیں بیعت کروں گا. اور دارالامارت کے اندر مدینے میں بھی یہی کہا، مکے میں بھی یہی کہا. اس کے بعد حضرت امام حسین کربلا نہ جاتے، کسی اور سمت بھی چلے جاتے اور زمانہ آپ کو ڈھونڈ بھی نہ پاتا، حضرت امام حسین پھر بھی کامیاب تھے. چونکہ وقت کے یزید کے سامنے انکار کیا تھا، یہ حضرت امام حسین کا کردار تھا، اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. لیکن اسلام کو صرف اتنی گواہی کی ضرورت نہیں تھی، اسلام کو شہادت خونی کی ضرورت تھی. اور حضرت امام حسین کا قیام منتج ہوا اس شہادت پر. اور پھر وہ شہادت صرف امام حسین کی نہیں، 6 ماہ کے علی اصغر کی بھی ہوئی، علی اکبر کی جوانی بھی لوٹی ہے. اور خاندان کے اعیان و انصار نے بڑھ بڑھ کے جانے والی ہیں اور دنیا کے سامنے بتایا کہ یزید اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود حضرت امام حسین سے بیعت نہیں لے سکا. اللہ اکبر. یزید نے ابن زیاد کو متعین کیا، نعمان بن بشیر، ان کو وہاں سے معزول کر دیا اور کہا کہ یہ کام تم کر سکو گے. اور یہ بہت ظالم اور جابر اور سخت تھا. پھر اتنا بڑا لالچ دیا گیا. عامر بن سعد کو تہران کی حکومت اور تخت و تاج کا لالچ دے کر کے اس کو پیغمبر رسول کے سامنے کھڑا کیا گیا. ان کو قیمت بڑی دی گئی، ان کو پیسے بہت دیے گئے، لیکن یہ چند روزہ اس زندگی کی عیش و عشرت کے بدلے میں ابدی لعنتیں خرید چکے اور رسوائی اپنا مقدر بنا لیا. آج کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو سارا کیا دھرا ابن زیاد کا تھا، یزید نے تو کچھ نہیں کیا. میں کہتا ہوں کبھی کسی دور کا یزید خود بھی میدان میں آیا ہے؟ یزید تو پیچھے کھڑے ہوتے، اپنے ابن زیاد آگے بھیجتے ہیں. جب اس نے مدینہ المنورہ پر حملہ کرنے کے لیے ابن زیاد کو دوبارہ کہا کہ تو نے یہاں کربلا کے اندر جو ڈیوٹی لگائی تھی اس کو نبھا دیا، اب یہاں بھی تیرا ہی حق بنتا ہے کہ تو کرے، چونکہ تو بہت دلیر ثابت ہوا. تو ابن زیاد نے کہا کہ میں ایک گناہ اپنے ذمے تیرے کہنے پہ لے چکا ہوں، دوسرا کبھی نہیں لوں گا. یہ خود اس کی گواہی ہے کہ میں یزید کے کہنے پہ یہ سب کچھ کیا ہے. اب یزید کا تعسف اور یزید کی پریشانی وہ اس کی اپنی حکومت کے ڈولنے کی تھی کہ یہ کیا کر بیٹھا. اور یزید کا پھر تخت و تاج بچ نہیں سکا. صرف 3 سال اور 4 ماہ اور چند دن اس کا تخت رہا. اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ درد کلنج سے یا ایک بری موت سے مرا. اور اس کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید، اس کو تخت پہ پکڑ کے بٹھایا گیا. اس نے کہا میں لعنت کرتا ہوں اس تخت پہ جس تخت کی بنیادوں میں اہل بیت کا خون ہے. اور اس نے کہا نہیں بیٹھوں گا. اور پھر آپ کو پتہ ہے پھر اس کا دوسرا بیٹا بیٹھا. اور اس کے بعد یہ پھر جو ہے وہ مروان کی طرف یہ سارا سلسلہ بنو امیہ کی شاخ کی طرف منتقل ہو گیا. یزید نے رسوائیاں خرید لیں اور ذلت و رسوائی اپنے نام کر لی. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں ایک بات آج سے کئی سال قبل کہی تھی کہ جب ہم بچپن میں واقعہ کربلا پڑھتے تھے اور امام حسین کی شہادت اور پھر وہاں سے ایسے مڑ جانا، پھر حر بن یزید ریاحی کا گھیر کر کے لے آنا، بعد میں اس کا بھی امام حسین کے ساتھ آ جانا، تو وہ ایک دل میں عجیب تھی کہ حر بن یزید ریاحی اللہ اسے پہلے ہی سمجھ دیتا تو وہاں سے امام حسین کہیں اور چلے جاتے. اس طرح بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی تھیں. لیکن میں نے کہا کہ اگر امام حسین واقعہ کربلا میں شہید نہ ہوتے تو کیا آج ہمارے اندر موجود ہوتے؟ ظاہر ہے موت تو برحق ہے، موت نے تو آنا ہی ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا میں شہید ہو کر کے آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں، ہماری روحوں میں بستے ہیں، ہمارے دلوں میں دھڑکن کی طرح رہتے ہیں. ان کا ذکر ہماری روحوں کو تازگی دیتا ہے اور ہمارے بدن کی حرارت کا سبب اور ذریعہ ہے اور ہمارے نظریوں کو قوت دیتا ہے. اور ظلم کے خلاف اور جبر اور جور کے خلاف جو طاقت، توانائی، ہمت، جسارت اور طاقت پیدا ہوتی ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے. تو قوموں کی رہنمائی کے فریضے سر انجام دینے والے قربانیاں دیا کرتے ہیں. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی صرف اس دور کے یزید کے مکروہ چہرے کو برہنہ اور بے نقاب کرنے کا ذریعہ ثابت نہیں ہوئی، بلکہ قیامت تک کے یزیدوں کے چہرے کو بے نقاب کر دیا اور سرخرو کامیاب اور بامراد ہوئے.
آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام ہمیں کمزوروں کو بھی ہمت اور توانائی بخشتا ہے۔ تو کربلا کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی جب تک کوفے والوں کا ذکر نہ ہو۔ پھر ضرب المثل بن گئی الکوفی لا یوفی۔ یزید صرف دمشق میں ہی نہیں بیٹھتا، وہ دنیا کے ہر خطے اور ہر کونے میں موجود ہوتا ہے، اس لیے کوفہ بھی صرف عراق میں ہی نہیں ہے، دنیا کے ہر گوشے میں کوفہ پایا جاتا ہے۔ جہاں بھی ظالم کو سپورٹ کرنے والے اور خاموشی اختیار کرنے والے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے نہ ہوں اور اپنے مفاد کے لیے چند ٹگوں سے سودا کرنے والے موجود ہوں تو وہ کوفہ ہی ہوا کرتا ہے۔ تو زمانے نے آج بھی کوفہ اور آج بھی فرات اور آج بھی دمشق کے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آج وہ ملبے کے اوپر بیٹھے ہوئے بچے میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ خواتین جن کی گودوں سے بچے چھین لیے گئے اور وہ بمبوں کی نظر ہو گئے، وہ ان ملبوں کے اوپر بیٹھ کر کے درود میرے مصطفیٰ پہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کربلائے اثر کی زینب کا یہ جذبہ ہے، کربلائے اثر کے علی اصغر کا یہ جذبہ ہے، تو پھر زینب مدینے کی طرف منہ کر کے کیوں نہیں کہے گی اے محمد تمہارے اوپر فرشتوں کا درود نازل ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ 6 ماہ کے بچے استقامت کے کوہ گراں کیوں نہیں بنیں گے؟ تو آج ان سے حرارت لے کر کے یہ طاقت اور توانائی اس دور کے بچوں کے اندر پیدا ہو گئی۔ اور اگر دنیا کے سامنے حسین ابن علی کی مثال نہ ہوتی تو ظلم اور جور اور جبر اور زیادتی کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی کہیں کوئی ہمت نہ کرتا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام قیامت تک کے لیے لوگوں کو کھڑا کرنے کا ایک سبب اور ذریعہ بنا، اور آپ کا سجدہ اللہ کے حضور بندگی کا سلیقہ سکھا گیا کہ دیکھیے کہ برستے تیروں کے اندر بھی سجدہ قضا نہیں ہوتا ہے۔ اور آج حسین ابن علی کے ماننے والے اپنے اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر اپنی نیازمندیوں کا اظہار کریں۔ مسلمان اللہ کا نیاز مند ہے، اس کا غلام ہے اور اس کا نوکر ہے، اور کسی ظالم، کسی جابر اور کسی یزید اور کسی فاسق اور ابن زیاد اور کسی شمر اور کسی خولی کے آگے سر نگوں ہونے والا نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سفر اور یہ قیام اور یہ سجدہ ہمارے لیے خضر بن کے کائنات کے اوپر ایسا چھایا کہ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان کی یادوں کے چراغ کبھی بجھنے نہیں پائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہماری عقیدتیں، ہماری محبتیں، ہمارا سب کچھ قربان۔ اللہ اکبر۔ جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، جو محافظ تھا خدا کے آخری پیغام کا، جس کی نبضوں میں مچلتا تھا لہو اسلام کا، وہ کہ سوز غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کے مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ یہ حسین ابن علی تھے کہ موت کو دیکھ کر بھی حسین ابن علی میدان عمل میں موجود ہے۔ تیغ برہنہ لیے قضا کہتی ہے حسین میں توڑ کے رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے سامنے جو آتا ہے پھر وہ اپنا دفاع نہیں کر پاتا، لیکن حسین نے کہا میں امر ہو جاؤں گا، زمانہ حسین ابن علی کے جو ہے وہ اس قیام کو یاد رکھے گا اور اس سجدے کو یاد رکھے گا۔ آج ظالم کا ظلم اور جبر دنیا جو ہے وہ اس کو لعن و نفری کے انداز میں دیکھنے لگی، اور حضرت امام حسین کا قیام اور سجدہ آج دنیا کے لیے روشن مثال بن گیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں، آپ کے سینے کی حرارتیں، آپ کے قیام کے وہ جذبے اور آپ کے سجدے کا وہ جمال اور نور ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔